بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قبر کی پہلی رات کو پڑھی جانے والی نماز مستحبی نمازوں سے ہے۔ اس نماز کو جسے نماز ہدیہ یا نماز وحشت قبر بھی کہا گیا ہے، میت کے لیے قبر کی پہلی رات کے شروع سے لے کر صبح تک پڑھی جاتی ہے۔ اس کا بہترین وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ قبر کی پہلی رات کو میت کے لیے 2 رکعت نماز وحشت پڑھنی چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھے اور نماز کے سلام کے بعد کہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وابعث ثوابہا الی قبر فلاں۔ فلاں کی جگہ میت کا نام لے لیجئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز کے ثواب کے بارے میں فرمایا ہے کہ میت کے لیے قبر کی پہلی رات بہت سخت رات ہے، پس اپنے مردوں پر رحم کرو اور ان کے لیے صدقہ دو، اور اگر نہ دے سکو تو اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھو۔ اس وقت خداوند متعال 1000 فرشتوں کو اس کی قبر کی طرف بھیجتا ہے اور اس کی قبر کو وسعت دیتا ہے، اور نماز گزار کے لیے طلوع ہونے تک حسنات لکھے جاتے ہیں۔ اس کو 40 درجہ اوپر لے جایا جاتا ہے۔ فشار قبر کی کمی کا سبب۔ محدث نوری کتاب دارالسلام میں نقل کرتے ہیں کہ ہمارے استاد ملا فتح علی سلطان آبادی کہتے ہیں، میری عادت تھی کہ جب بھی اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والا کوئی بھی دنیا سے جاتا اور مجھے اس کی خبر ہوتی تو میں 2 رکعت نماز وحشت اس کے لیے ضرور پڑھتا، خواہ میں اسے جانتا تھا یا نہ جانتا تھا۔ کوئی بھی میری اس عادت سے باخبر نہیں تھا۔ ایک دن راستے میں میری ملاقات ایک دوست سے ہوئی۔ اس نے کہا، کل رات ایک شخص جو کہ کچھ دن پہلے اس دنیا سے رخصت ہوا تھا، اس کے بارے میں خواب دیکھا ہے۔ میں نے موت کے بعد کی حالت کے بارے میں اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں موت کے بعد بہت سختی میں گرفتار تھا اور حساب و کتاب کے وقت مجھے عذاب کی طرف لے جایا گیا، جبکہ اس وقت فلاں شخص اور اس وقت اس نے آپ کا نام لیا، نے میرے لیے 2 رکعت نماز پڑھی اور اسی 2 رکعت نے مجھے عذاب سے نجات بخشی۔ خدا اس کے والدین پر رحم کرے جس نے مجھ پر یہ احسان کیا۔ اس وقت اس شخص نے مجھ سے پوچھا کہ وہ 2 رکعت نماز کیسی تھی جو آپ نے پڑھی؟ میں نے نماز وحشت کا طریقہ اس کے لیے بیان کیا۔ روایات کے مطابق بعد از نماز حق تعالیٰ 1000 فرشتہ اس قبر پر بھیج دیتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے پاس ایک لباس ہوتا ہے اور وہ اس میت کی قبر کو سور پھونکے جانے تک کشادہ کرتے رہیں گے۔ نیز اس نماز پڑھنے والے کو ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر اجر ملتا ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اس کے لیے 40 درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ نیز علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے زاد المعاد میں فرمایا ہے کہ مرنے والوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ خود تو اعمال خیر انجام نہیں دے پاتے، وہ صرف اپنی اولاد، رشتہ داروں اور مومن بھائیوں سے آس لگائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی نیکیوں کے لیے چشم براں ہیں۔ پس خاص طور پر یہ نماز تہجد، فریضہ نمازوں کے بعد اور مقامات مقدسہ کی زیارت کے موقع پر ان کے لیے دعا ضرور کرنی چاہیے۔ صحیح سند کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ایک میت تنگی اور سختی میں ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے آسائش و قشائش عطا کر دیتا ہے۔ پھر میت سے کہا جاتا ہے کہ تجھے یہ آسانی اس لیے میسر آئی کہ تیرے فلاں مومن بھائی نے تیرے لیے نماز پڑھی۔ راوی نے پوچھا، آیا ایک نماز میں 2 میتوں کو بھی شریک کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں ایسا کیا جا سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ میت کو خوشی حاصل ہوتی ہے اور وہ دعا اور استغفار کی وجہ سے مسرور ہوتی ہے جو اس کے لیے کی جاتی ہے، اسے ویسے ہی خوشی ملتی ہے جیسے زندہ شخص کو ہدیہ سے خوشی ہوتی ہے۔ نیز فرمایا کہ میت کے لیے نماز، روزہ، حج، صدقات، دوسرے جو بھی اعمال خیر بجا لائے جائیں اور اس کے لیے دعا کی جائے تو ان تمام چیزوں کا ثواب قبر میں اس کے پاس پہنچ جاتا ہے۔
یہ ثواب میت کے لیے بھی لکھا جاتا ہے اور میت کے لیے اعمال بجا لانے والے شخص کے لیے بھی لکھا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے مرحومین کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے اعمال خیر بجا لاتے رہنا چاہیے۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔